الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 3 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلا جو سرپرائز دیا ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے دائرۂ اختیار پر اور الیکشن کمیشنز کے آئے روز جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں اور ان اہم فیصلے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جب ڈسکا الیکشن کا معاملہ تھا تب بھی عمر عطا بندیال صاحب نے وہاں پر طلب کیا تھا چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور الیکشن کمیشن کے عملے کو، اور الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تھے، سخت سوالات کیے گئے تھے، جس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا تھا مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے۔ اب وہی عمر عطا بندیال صاحب ہیں، وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے جو غیر قانونی فیصلے ہیں یا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو غیر قانونی ایکشنز لیے جاتے ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب کی نظر میں ہے۔ اور عمر عطا بندیال صاحب کا یہ کہنا کہ آئینی اور قانونی اداروں کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ کوئی چیز غیر آئینی اور غیر قانونی تو نہیں کر رہے۔ بڑی اہم آج کی تفصیلات ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے تھے درخواست گزار کی طرف سے، ری پولنگ کا ایک حکم تھا، اس ری پولنگ بلدیاتی الیکشن جو خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اس پر سماعت ہوئی، اور عمر عطا بندیال صاحب نے بڑا اہم فیصلہ جاری کیا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی جی نیب لاہور کی تعیناتی کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ اب جانتے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور کی تقرری کے خلاف پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی جا چکی ہے، اور جمیل احمد صاحب جو کہ نئے ڈی جی ہیں لاہور کے اور ڈی جی نیب لاہور ہیں، ان کے خلاف پہلے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کروائی گئی اور وہ خارج ہوئی، تو اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ عدالت میں ڈی جی نیب لاہور کے خلاف دائر درخواست پر جو نیب کے سینئر پروسیکیوٹر ہیں جہاں زیب بھروانہ صاحب، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر جنرل اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل جہاں زیب بھروانہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ کیونکہ چیئرمین نیب کو کووڈ کی وجہ سے ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو جو کمنٹس ہم نے عدالت میں جمع کروانے تھے وہ ہم پیش نہیں کر سکے، اس وجہ سے ہمیں ٹائم دیا جائے۔ عدالت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈی جی نیب لاہور کی جو تقرری ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن خارج کر دی تھی، اور انٹرا کورٹ اپیل زیر التوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور کہا گیا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن خارج ہو چکی ہے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کرنا ہے یہ بیسیکلی غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو دائر اختیار میں نہیں آتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ وہ ڈی جی نیب لاہور کی تقرری کے اوپر جورسڈکشن نہیں بنتی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ جب یہ سوالات کھڑے کیے تو محمد اقبال نامی شہری ہے جس نے یہ درخواست دائر کی، اور انہوں نے کہا کہ تعیناتی سپریم کورٹ کے طے کردہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور درخواست گزار نے درخواست کے متن میں یہ موقف اختیار کیا کہ ڈی جی نیب لاہور کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت میں جب یہ سماعت آج ہوئی اور جہاں زیب بھروانہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے 2 ہفتوں کا ٹائم مانگا تھا، عدالت نے اس کیس کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ 17 مارچ کو ہم دیکھیں گے کہ آیا اس درخواست کے اوپر کوئی کارروائی بنتی ہے نہیں بنتی، آیا اس درخواست میں کوئی ریلیف دینا ہے نہیں دینا۔ اصل میں اس میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جمیل احمد صاحب ہیں جو ڈی جی نیب لاہور ہیں، ان سے بڑی تکلیف ہے، ان سے خوف زدہ بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، اور ڈی جی نیب لاہور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جمیل احمد صاحب کہ وہ بولتے کم ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کوئی نیب لاہور کی طرف سے پریس ریلیز جاری نہیں کی، لیکن نیب کے کیسز میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے، اور پروسیکیوٹرز کا عدالت میں پیش ہونا، گواہان کا نیب کے گواہان کا تیار ہو کر عدالتوں میں آنا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو کیسز ہیں یا جو باقی بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں جو نیب کے پروسیکیوٹرز اور نیب کے گواہان ہیں وہ تیار ہو کر آتے ہیں۔ اس وجہ سے کیسز میں 13 گواہان بھی پچھلے ہفتوں میں ایک دن میں انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے ہیں، تو اب ان کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ 17 مارچ تک عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے۔
پھر معاملہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، ایک قانونی ادارہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور عدالت کام نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن کے پاس بطور جج اختیارات نہیں ہوتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہمیں ماضی میں ملتے ہیں جس طریقے سے، اور ان میں بڑے تضادات تھے، اس پہ کے اوپر بڑے اعتراضات بھی اٹھائے گئے، اور وہ جو تضادات تھے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا ادارہ اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے، اور پھر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ کہا گیا، حتیٰ کہ جو وفاقی وزراء تھے جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں بھی ہوں اور بعد میں انہوں نے اپنی معافی نامہ بھی جمع کروایا، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بی ٹیم بن چکا ہے مسلم لیگ نون کی، اور یہاں تک کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو اس سارے معاملے میں پی ڈی ایم کو ریلیف دے رہا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ آیا تھا جمعیت علماء اسلام فے کے فضل الرحمان کی جماعت کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے حق میں، ان کی درخواست پر ری پولنگ کا حکم جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور اگر اس طریقے سے آپ نے الیکشن میں ری پولنگ کروانی ہے تو پھر تو آپ کا جو نظام ہے، جو ہارے گا وہ دوسرا درخواست دے گا، پھر ری پولنگ، پھر یہی ضمنی الیکشن ہی پورے 5 سال چلتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمت سی سچویشن تھی جس کے اوپر یہ معاملہ بنا۔ یہ لکی مروت کی تحصیل ہے، اور لکی مروت کی اس تحصیل میں ایک پولنگ سٹیشن تھا جہاں پر خواتین نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر وہاں پر معاملات خراب بھی ہوئے تھے۔ تحصیل سرائے نورنگ ہے، سرائے نورنگ میں چیئرمین کا الیکشن تھا، اور جو 6 پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر دوبارہ انتخابات کا حکم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے جو حزب اللہ خان ہیں ان کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ریکارڈ سے واضح ہے کہ خواتین کو ووٹنگ سے دور رکھنے پر تمام فریقین متفق تھے۔ گرلز مڈل اسکول میں خواتین کا ایک ووٹ بھی کاسٹ نہ ہوا۔ خواتین کو انتخابی عمل سے دور رکھا جائے تو اسے الیکشن نہیں کہا جا سکتا، اور امن و امان کی ناقص صورتحال پر 5 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کی سفارش منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ ایک پولنگ سٹیشنز پر خواتین کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ جو وہاں پر عوام الناس ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواتین ووٹ کاسٹ نہیں کریں گی، تو اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اور 5 پولنگ سٹیشنز پر جو حالات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اور جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس وجہ سے ان 5 پولنگ سٹیشنز پہ امن و امان کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اور ایک پولنگ سٹیشن پر خواتین کے ووٹ کاسٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اس کو چیلنج کیا گیا، اور یہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ تھا، انہوں نے اس کے اوپر سماعت کی، اور خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا چیئرمین کے الیکشن کی ری پولنگ کے حوالے سے، اس کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ری پول کے حکم کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جو حکم دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے ری پولنگ کا، سپریم کورٹ نے وہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ کون سی ایسی گراؤنڈ تھی آپ کے پاس کہ آپ نے ری پولنگ کا حکم جاری کر دیا۔ کیا آپ قانونی طور پر اس طرح سے کسی مائنر سی کوئی ایشو کی وجہ سے، 108 پولنگ سٹیشن ہے، ایک پولنگ سٹیشن میں کوئی ایشو بنا ہے تو آپ ری پولنگ کا حکم کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے ری پول کے حکم کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ وکیل نے کہا، لطیف کھوسہ صاحب یہ درخواست گزار کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ سرائے نورنگ میں چیئرمین کے الیکشن کے دوران صورتحال بگڑنے پر ری پولنگ کا حکم دیا گیا۔ صرف ایک پولنگ سٹیشنز پر 0 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، باقی تمام پر جو معاملہ تھا، جو الیکشن کا عمل تھا وہ نارمل رہا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ خواتین کے پولنگ سٹیشنز کے باہر فائرنگ ہوئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ریٹرننگ افسر کے مطابق امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی، اس لیے ری پول کا حکم دیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کی موت ہوئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خواتین کے لیے خوف و ہراس کے باعث ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلیں، اس کا بھی سوال پوچھا لطیف کھوسہ صاحب سے۔ وکیل درخواست گزار لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری پر ہم یقین رکھتے ہیں، میں پی ٹی آئی سے منسلک نہیں ہوں کہ میں الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہوں۔ اب یہ عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں، اسی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا کہ میں الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ حلقے میں 108 پولنگ سٹیشنز تھے تو آپ جیت بھی گئے۔ آئینی اور قانونی اداروں کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے۔
چاہتے ہیں الیکشن کا عمل شفاف اور کسی بھی دباؤ سے پاک ہو، چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو واضح کریں۔ یہ سب سے اہم فیصلہ ہے جس کو میں تاریخی فیصلہ کہہ رہا ہوں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا ہم دائرہ اختیار واضح کریں، ہم کچھ ایک ایسی ججمنٹ پاس کریں کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کون سے ہیں، دائرہ اختیار کیا ہے، جورسڈکشن کیا ہے، کہاں تک الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے، کون سا فیصلہ دے سکتا ہے، کون سے کیس کو بذات خود سن سکتا ہے۔ جو الیکشن کمیشن کیا دائرہ اختیار اور جورسڈکشن ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کو واضح کریں اور ہم اس کی وضاحت کریں، ہم اس کو انٹرپریٹ کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہے عدالت نے، کیونکہ اس میں جو پولنگ سٹیشنز کے لیے ری پولنگ کا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو حکم جاری کیا گیا تھا وہ 13 فروری کو ری پول کا حکم ہے، تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کو الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے، ری پول حکم کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ ڈی جی لا کمیشن عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پر جواب جمع کروانا چاہتے ہیں۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کا عمل، ہم چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ربر اسٹیمپ کا نہ ہو، الیکشن کمیشن کا کام ربڑ اسٹیمپ کرنا نہیں، کیونکہ معاملات سالوں تک زیر التوا رہتے ہیں اور پھر اگر ری پولنگ کا حکم ہے پھر معاملہ آگے جائے گا۔ تو آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن استعمال ہو یا وہ کسی دباؤ میں کام کرے یا وہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے باہر نکلے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دائرہ اختیار کیا ہے الیکشن کمیشن کا۔ اب یہ بڑا ایک پنڈورا باکس کھلے گا اور الیکشن کمیشن کا حکم اور اس کی تفصیلات عدالت میں 8 فروری کو پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی، میں یہ امید کرتا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کی 8 فروری کو پہلی لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی جس میں الیکشن کمیشن کے جو غیر قانونی فیصلے ہیں یا غیر قانونی اختیارات ہیں ان کو روکا جائے گا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر بار کیا جائے گا الیکشن کمیشن کو کہ وہ دوبارہ ایسے اختیارات استعمال نہ کریں۔ دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔